الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما أدراك ما ليلة القدر۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہیں۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر۔ اس میں فرشتے اور ملائکہ اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب ماشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے جی بالکل، اور آپ سورہ قدر کو آج لے کر آئے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکت دے، اور یہ رات سب سے پہلے تو ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ تاخراتوں میں ہے تو اس رات کی قدردانی کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ بالکل آمین۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جی آمین۔ انشاءاللہ کچھ بات کر کے پھر حضرت مفتی صاحب بھی آج تشریف لانے والے، مفتی اشفاق صاحب، تو ان سے بھی اس پہ بات کریں گے ہم۔ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آمین۔ اللہ آپ کا آنا مبارک کرے۔ مہربانی قاری صاحب آپ کی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز دوستو، ساتھیو، میری ماں بہنوں، ہم رمضان المبارک کو گزارتے ہوئے اور پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہم لوگ 18-19 رمضان کو گزار گئے، پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور آج ہم یہاں آ کر کھڑے ہیں۔ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ رمضان آیا تھا اور رمضان اپنی برکتوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اللہ بھی ہنستا ہوگا ہماری ان باتوں کے اوپر کہ یہ کیا پاگل دیوانے باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی آنے جانے والی چیز تو رمضان نہیں تھا، یہ تو ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے تھا، ہماری زندگی میں انقلاب لانے کے لیے تھا، اور اس رمضان سے ہم عشق الہی کو حاصل کر لیتے اور اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو ان کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ بنا کر اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے۔ یہ رمضان اسی لیے تھا، اور ہم لوگ کئی سالوں سے سنتے ہیں کہ اس میں ایک رات ہے جس کو میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو آج قاری صاحب نے قرآن سنایا اور پڑھا کہ کتنی زبردست، اللہ خود کہہ رہا ہو کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ 1000 مہینے سمجھانے کے لیے ہمیں بتلایا، یعنی یہ رات کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی علماء نے اس پہ سے جو جائزہ لگایا کہ 84 سال 84 ایئرز سے زیادہ اس کی یعنی مقدار بنتی ہے، اس سے زیادہ اگر کسی کو یہ رات نصیب ہو جائے تو کیا ہی یعنی اس کے مقدر میں کیا ہی بڑی چیز آ جائے گی کہ ہم زندگی میں، اگر ایک آدمی کی 80 سال کی زندگی ہوتی ہے، 15 سال اس کے بچپنے میں گزر جاتے ہیں، دوسرے 10 سال اس کی نادانی میں گزر جاتے ہیں، 25 سال یہ ہو گئے، اور دوسرے 25 سال وہ کمانے میں، کھانے میں، غلطیاں کرنے میں گزار دیتا ہے، 50 سال یہ ہو گئے، اور پھر 30 سال کے اندر کتنا سوتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کتنی اپنی ضروریات میں لگتا ہے۔ کوئی آدمی اتنی بڑی مقدار میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص کیا کہ میرے نبی کی امت کی عمریں بڑی کم ہونی ہے، تو اب یہ کم عمروں کے لیے کیسے میرے قریب آئے گی؟ تو اللہ نے یہ راتیں رکھ دی، کسی کو ہر سال نصیب ہو جائے، کسی کو زندگی میں بار بار نصیب ہو جائے، کسی کو زندگی میں 2-4 دفعہ نصیب ہو جائے، کسی کو ایک دفعہ بھی نصیب ہو گئی تو اس کے بھاگ جاگ جائیں گے۔ اب اس کے اندر آخری عشرے کے اندر اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو رکھا کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کی ایک عظیم سنت اور بہت بڑی روحانی عبادت ہے، جس میں بندہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جا کر پڑھ جاتا ہے، کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اپنا کاروبار پیچھے کرتا ہے، بیوی بچے، گھر بار، علاقہ یعنی دوست یار، کھانا پینا،
یعنی وہ ترتیب کے ساتھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو مجھے مل جا، اے اللہ تو مجھے مل جا۔ اور اعتکاف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی، آپ اعتکاف میں زور لگاتے تھے، اور آپ اس قدر اعتکاف کی تیاری میں ہوتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری میں ایسے لگتے تھے جیسے کہ کوئی بہت بڑی سامنے کوئی چیز آنے والی ہے، اور کوئی چیز کو پانا اس طریقے سے طلب ہوتی تھی، اس طریقے سے تیاری ہوتی تھی، اور پھر اس میں اعتکاف ایک خاص حصہ ہوتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر سال اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر سال کیا۔ اللہ کے نیک بندوں کا پسندیدہ عمل ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس کے ضابطے ضوابط کے ساتھ اور اس کا خیال کرتے ہوئے اور اس کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اور اس کی پابندیوں کو پابندی سمجھتے ہوئے، اور جیسے اس نے دنیا کو چھوڑا ہے 10 دنوں کے لیے، اس کو چھوڑتے ہوئے اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو اسے اس رات کی عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، بڑی مبارک رات ہے، یہ بھی نصیب ہو جاتی ہے کہ جو آدمی سنت اعتکاف میں چلا جائے گا کہ یعنی 21 کی 20 کی شام سے مغرب سے پہلے، جو اس میں علماء نے بہت سارے مسائل اور اس کے ضابطے لکھے ہیں اور ضوابط اس کے بتلائے ہیں کہ کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اسے 21 کی رات مل جائے گی، 23 کی مل جائے گی، 25 کی مل جائے گی، 27 اور 29 یہ طاق راتیں ہیں جن کے اندر 5 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شب قدر کو کہاں تلاش کرے، تو کہا وہ سارا سال ہوتی ہے، پھر کہا کہ رمضان میں خاص ہے اور پورے رمضان میں، پھر کہا کہ خاص طور سے وہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کیا کرو، اور ان 5 راتوں میں 21 23 25 27 اور 29۔ تو کوئی اعتکاف میں ہے تو اس اعتکاف کے اندر اسے ضرور بضرور یہ 5 راتیں نصیب ہو جائے گی، اور جسے نصیب ہو گئے اس کے بھاگ جاگ جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے، کوشش کرے، اللہ کرے جن کو پورے 10 دن کی توفیق مل جائے اعتکاف کی، اگر نہ ہو تو ان 5 راتوں کا خوب خیال کر لے، خوب اہتمام کر لے، اور اہتمام کے ساتھ ان 5 راتوں کا فائدہ اٹھا لے۔ ساری زندگی ہم لوگ کھا رہے ہیں، سارا سال کھا رہے ہیں، ان 5 راتوں کی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ افطار کر لیا اور اس کے بعد تراویح کے لیے تیار ہو گئے، تراویح کے بعد ان 5 راتوں کو تھوڑا سا آرام کر لیا، اور پھر یہ 5 راتوں کے اندر اللہ کے ساتھ آہوزاری، نفلوں کا اہتمام ہو، سجدہ سجود کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنی مغفرت کی دعا مانگے، اللہ سے اپنی گناہوں سے بخشش مانگے، اپنی زندگی کے اوپر رحم کھائے۔ مرنا ہے، ایک دن موت ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ کن چہرے کو لے کر جائیں گے، کس طرح کے دل اور کس طرح کی کیفیت کو لے کر جا کے ہم سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور مجھے بھی توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ اس رات کی قدردانی کرنے والا بنائے۔ تو ہم اس پہ انشاءاللہ اب آگے بات بھی کریں گے، حضرت مفتی صاحب تشریف بھی لے آئے ہیں، تو حضرت مفتی اشفاق صاحب سے ہم آگے بات بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ تک یہ کچھ باتیں، کچھ مسائل حضرت سے سمجھیں گے بھی، جانیں گے بھی، اور انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے بھی۔ دوبارہ ہم نے آج حضرت مفتی صاحب کو تکلیف دی ہے، حضرت مفتی اشفاق صاحب کو، حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت تشریف لائیں جی۔ بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، تشریف لائیں جی۔ حضرت جزاک اللہ، ماشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہونا ہے، رمضان بس گزر رہا ہے اور پورا ہونے کو تیاری میں ہے۔ آج جو اصل میں ہم لوگ بات کر رہے تھے، اور قاری صاحب نے قرآن کی تلاوت بھی جو پڑھی، وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس اعتبار سے آخری عشرے کی حضرت پہلے تو تھوڑی سی آپ فضیلت ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی بیان کر دے کہ آخری عشرے کی فضیلت کیا، پھر اس میں اعتکاف ہے، تو یہ تھوڑا سا اس پہ حضرت روشنی ڈال دیں تو کرم نوازی ہوگی آپ کی۔ ہم نے رمضان المبارک کے سلسلے میں بات کی، زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ محدثین نے بہت ساری باتیں اس پہ لکھی ہیں۔ پہلے تو انسان رحمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے سلسلے میں التجا کرتا ہے اور اس کو تقرب ملتا ہے، اور وہ عفو درگزر کا معاملہ اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ اور بہت اہم ترین دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ جی، یہ آخری عشر میں اس دعا کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی پیاری سی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ مجھے معاف فرمائیے گا۔ ایک دفعہ اور حضرت
بتلا دیتے ہیں آپ. جی جی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں حدیث منقول ہے. اہتمام کرنا چاہیے. تو آخری عشرہ جو 2 عشرے گزر گئے، اب بندہ بہت نیک، بہت اللہ کے قریب ہو گیا. اب آخری عشرہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جائے، اللہ کے گویا جو ہے نا قدموں میں جا کے گر جائیں. اسی لیے وہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. تو آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اللہ سمجھ دے ہمارے کاروباریوں کو اور ہمارے مسلمان محلوں کو، کہ آپ دیکھیں گے کہ آخری عشرے میں اور زیادہ لغویات ہو جاتی ہیں. آخری عشرے میں اور ٹریفک جام ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ پورے علاقے سناٹے ہو گئے اور لوگ جو ہے اعمال کی طرف ہے، مسجد کی طرف ہے اور اعتکاف میں ہے اور عبادات میں ہے. کاروبار ہو رہا ہے، بیع و شراء ہو رہی ہے. بہتر تو یہ ہے کہ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں رمضان سے پہلے کر لیں. بالکل. اور آخری عشرے کو بالکل اپنے اور اللہ کے درمیان کسی تیسرے کا تعلق ہی نہ رکھیں. تو یہ ہے اصل کہ آخری عشرہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد پوری زندگی اعتکاف کیا ہے. اور آخری جو سال تھا اس میں تو 20 دن اعتکاف کیا آپ علیہ السلام نے. اور روایت میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا گویا مراجعہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے. تو یہ پورا کہ پورا عشرہ اللہ کی طرف گویا توجہ کرنے کا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک وقت ہے. بہت بڑی بات ہے حضرت. یہ اعتکاف کی اصل روح کیا؟ یہ عبادت ایک چیز ہے نا کہ ہر عبادت ایک اس کے مخصوص وقت میں، حج کے دنوں میں ہے، رمضان کے روزے اس کے اوپر ہے، جیسے زکوٰۃ پہ آپ نے بات کی، سال کے 1 دفعہ ہے، نماز کے اوقات میں ہے. یہ اعتکاف کو خاص رمضان کے ساتھ کیا گیا ہے؟ کوئی بندہ اگر غیر رمضان میں، جیسے مسجد کے باہر دعا ہوتی ہے بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، تو وہ دعا تو ہے کہ بھائی وہ، لیکن یہ اعتکاف کو خاص رمضان کے ساتھ کیوں کیا؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی میں رمضان کے بغیر بھی، تو اس پہ کچھ حضرت روشنی ڈالتے ہیں آپ؟ دیکھیں عبادات میں مختلف اقسام ہوتے ہیں. اعتکاف کی بھی 3 قسمیں ہیں. جی. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک نفلی ہے. واجب اعتکاف کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میرا بچہ اگر امتحانات میں بہت اچھے مارکس سے کامیاب ہو جائے تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 15 دن کا اعتکاف کروں گا، 2 دن کا اعتکاف کروں گا. تو یہ نظر کا اعتکاف ہو گیا. میرا یہ کام ہو جائے گا، میں اس بیماری سے اگر صحیح سلامت شفا یاب ہو جاؤں گا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا. تو یہ اعتکاف واجب ہو گیا، یہ نظر کا اعتکاف ہے. اور دوسرا جو سنت موقدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے جس کی پابندی کرتے تھے، وہ سنت موقدہ نہیں، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف. اور تیسرا اعتکاف جس کا آپ نے ذکر کیا کہ مسجد کے باہر دعائیں لگی رہتی ہے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. تو یہ نفلی اعتکاف ہے. جب بھی مسجد میں جائیں اعتکاف کی اس پہ بھی اجر ملے گا. اس پر بھی اجر ملے گا یقیناً. اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، اپنے آپ کو پرسکون بنا لینا. بڑا المیہ تو یہ بھی ہے معتکفین کا کہ اعتکاف کرنے مسجد میں تو چلے جاتے ہیں لیکن ساری دنیا کی اپنی جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اس کو ساتھ میں لے کر رہتے ہیں. اعتکاف کا مطلب تو یہ ہے کہ بس مسجد میں چلا گیا، اب اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں. تو یہ اہم ہے کہ سنت موقدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے تقاضے تھے، ملکی تقاضے، عالمی تقاضے، سماجی تقاضے، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سارے تقاضے تھے، لیکن آخری عشرے میں بالکل جو ہے نا ان سارے تقاضوں سے اپنے آپ کو گویا کنارہ کش کر کے اللہ کے دربار میں گویا خیمہ زن ہو جاتے اور اعتکاف کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی مشغلہ آپ کا نہیں رہتا تھا؟ کوئی مشغلہ نہیں. اسی لیے دیکھیں وہ خیمہ لگتا تھا. ظاہر اس دور میں تو خیمے کا، مسجد تو خود 4 دیواری میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی خیمہ، تاکہ جو ہے بالکل اپنے آپ کو، اور ہم بھی دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں میں بھی، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ خیمہ کوئی لازمی نہیں ہے، لیکن وہ اسی لیے تاکہ مسجد میں آنے والے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم کلامی اور گفتگو نہ ہو اور ضرورت کے بقدر بات ہو. اب حضرت اس پہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. جی. یہ جو خیمہ عامتاً یہ چلو ایک سنت پہ عمل یہ ہو گیا کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ خیمہ لگتا تھا. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ ہم پردہ ڈالتے ہیں، وہ اینگل کے اوپر یا اس کے اوپر دوری کے اوپر اس کو لگایا جاتا ہے.
اب یہ ہوتا یہ ہے حضرت کہ وہ خیمہ عامتاً ہوتا یہ ہے کہ جو 4 دوست ہوتے ہیں، نوجوانوں کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے بڑے تو ماشاءاللہ وہ بالکل اس کے اندر وہ نہ بھی کرے تب بھی وہ اتنے پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا حاصل کرنے کے لیے لگتے ہیں. لیکن خاص طور سے ایک بہت بڑا المیہ نوجوانوں کا یہ ہے کہ جو آتے ہیں پھر راتوں میں مجالسیں ہوتی ہے، اور وہ آرام کے لیے ہوتا تھا، یا یہ جیسے آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ وہ آتے ہیں نمازی ان سے بھی بات نہ ہو تو وہ اپنی اللہ کے ساتھ یا اوزاری میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، رونے دھونے میں اس اندر چلا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ آرام کے لیے ہوتا ہے یا اندر یہ ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا یہ کانسیپٹ بھی تھوڑا سامنے آ جائے حضرت. اب لوگ اس خیمے کو آرام کی جگہ سمجھ لیں یا پھر اپنے ذاتی مشاغل کی جگہ کے بیٹھ کر جو ہے بحث و مباحثہ یا مذاکرہ کریں گے. یہ تو خالص اس مقصد کے تحت ہوتا تھا کہ میرا تعلق دنیا سے کٹ جائے. اور ظاہر ہے کہ جتنی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اتنے اس کے اثرات پڑتے ہیں. آج کل کے دور میں یہ تقاضے نا، پہلی جگہوں پر یہ اتنی ساری جو آپ کے یہاں ماشاءاللہ چیزیں لگی ہیں، پورے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جتنی چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے اس کے بیک مائنڈ میں اس کے اثرات اتنے پڑتے ہیں. تو اسی لیے بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ سفید چادر ہو، چادر پر بھی کوئی ڈیزائن بنا ہوا نہ ہو. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھر میں آرام نہیں مل رہا ہے تو مسجد میں جو ہے بھلے رات بھر بھی سو رہے ہیں، فجر سے لے کر ظہر تک سو رہے ہیں، ظہر کے بعد عصر تک سو رہے ہیں. اور یقیناً اعتکاف کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو اعتکاف تو مکمل ہو جائے گا، لیکن اس سے جو حاصل ہونا ہے، اس سے جو حضرت اس کو ختم اس سے جو حاصل ہونا ہے، اس سے جو اللہ کا تعلق ملنا ہے اور اس کے ذریعے سے جو قرب الہی کے اندر اضافہ ہونا ہے، وہ کیفیت پھر نہیں آتی. بڑی بات ہے جی. ہمارے یہاں بمبئی میں چونکہ وہ حد بندی بھی لگائی جاتی ہے نا مسجد میں کہ بھئی یہ حد ہے، اور وہ سیڑھیوں تک حد لگائی ہوئی تھی، تو سیڑھی کے اوپر ایک صاحب ایسے بیٹھ جاتے تھے پیر رکھ کے، کہ پیر تو سیڑھی کے باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ موبائل پر اپنے کتنا مال آیا، کتنا گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، 2-3 گھنٹے وہ اسی میں لگا دیتے تھے. وہ بولے میرا اعتکاف تو صحیح ہے نا. اعتکاف کی شرط ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہیں اور صحن مسجد، مطلب یہ کہ جو مسجد کے حصے میں ہیں، تو میرا اعتکاف تو ٹوٹا نہیں، لیکن یہ کہ اعتکاف سے جو حاصل ہونا تھا اس کے اندر وہ کیفیت نہیں پائے گی. اب حضرت یہ آپ نے ایک جملہ اس بیچ میں فرمایا کہ اعتکاف پورا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کی یعنی کوئی شرط چھوٹ نہیں رہی ہے. تو اعتکاف کسی چیز سے اگر وہ کر رہا ہے، آخری عشرے کا پورا اعتکاف کر رہا ہے، 20 کی شام سے چاند کی رات تک، شوال کے چاند تک، عید کے دن تک، تو اس کے اندر حضرت کوئی ایسی بات بھی آ جاتی ہے جس سے اعتکاف سے بندہ گنہگار بنتا ہے، یا اس کے اوپر تھوڑا سا حضرت یہ اکثر پتہ نہیں ہوتا؟ ایک تو یہ کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے جی. اگر بغیر کسی ضرورت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرعی ضرورت، ایک طبعی ضرورت. شرعی ضرورت مثلاً یہ کہ وہ خود مؤذن ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں ہے، اور پہلے زمانے میں میزنا ہوتا تھا، کئی مرتبہ اس کا دروازہ باہر سے ہوتا تھا، تو وہ اذان دینے کے لیے وہاں جا رہا ہے، یہ شرعی ضرورت ہو گئی. طبعی ضرورت استنجا کے تقاضے ہیں، کھانے پینے کے تقاضے ہیں جو مسجد میں پورے نہیں ہو رہے. حتیٰ کہ وضو کے سلسلے میں بھی یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا تشت ہے جس میں سہولت سے وضو مسجد کے اندر ہی کر سکتا ہے اور قطرات مسجد میں نہ گریں تو وہیں وضو کرے. اچھا. لیکن عام طور پر ہمارے وضو خانے بنے ہوتے ہیں تو یہ طبعی ضرورت کے لیے وہاں چلے گیا اور جو ہے اپنے تقاضے کو پورا کر کے آ گیا، استنجا وغیرہ سے فارغ ہوا، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بھائی بس چکر لگانے چلا گیا تو اس سے جو سنت اعتکاف کا حکم ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اعتکاف کے باطل اور اعتکاف کے فاسد ہونے پر تو علماء نے بہت تفصیل سے کلام لکھا ہے. وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی اعتکاف کے حقوق کو آپ نے پورا نہیں کیا، کیونکہ سنت اعتکاف جو ہے وہ 20 تاریخ کا رات جانے کے بعد جو روزہ ختم ہوتا ہے اس وقت، یعنی 21ویں کی سب سے شروع ہوتا ہے اور چاند کے نظر آنے تک وہ رہتا ہے. تو کبھی 9 دن ہوتے ہیں، کبھی 10 دن ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے اسی لیے اگر غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی گئے تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن سنت اعتکاف کا، سنت معتقدہ جو مغرب پڑھنی پڑے گی جا کر اس نیت کے ساتھ. جی، مطلب یہ کہ اگر وہ شروعیت ہلال کے بعد یعنی مغرب کے بعد، غروب کے بعد چلے جائے تو اس کو وہ سنت موقدہ والا اعتکاف کا کمال حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کو نماز سے پہلے پہنچنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، پھر ظاہر ساری نمازیں جو ہے وہ مسجد میں ہی ادا کرنی ہے. اب حضرت یہ آخری عشرے کے اندر جس کو طاق راتوں سے جانتے ہیں ہم، لیلۃ القدر رکھی ہے اور لیلۃ القدر کی فضائل ہے. اب اس میں حضرت 2 باتیں ہیں کہ اعتکاف کو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے لیے رکھا گیا اعتکاف کو،
یا اس میں کوئی اور بھی مصلحت ہے؟ میں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ جیسے مزاج ہے نا، انسان کا طبعی مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ قدم قدم آگے بڑھتا ہے۔ پہلا عشرہ اس نے عبادات کے اندر اپنی قوت پیدا کی، رحمت کا عشرہ ملا، پھر مزید اس نے قوت پیدا کی، مغفرت کا عشرہ ملا۔ اب وہ 2 عشروں کے بعد وہ اور زیادہ اللہ کے تقرب کے اور اللہ کے قریب ہو گیا، تو اس طرح یہ تیسرا عشرہ ملا جو آخری عشرہ ہے۔ جہاں تک لیلۃ القدر کی بات ہے، اکثر جو ہے علماء نے یہی لکھا ہے کہ عام طور پر لیلۃ القدر آخری عشرے میں، بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان اگر اعتکاف میں ہوگا، اگر مسجد میں سو بھی رہا ہے، تب بھی جو ہے نا وہ معتکف کہلائے گا اور لیلۃ القدر کے فضائل اور اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوگی۔ تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے لیلۃ القدر، جس کے فرمایا خیر من الف شہر، وہاں مفسرین لکھا ہے خیر من الف شہر، 1000 سال سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ پتہ نہیں، اللہ لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، خربوں سال کا اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب دے دے۔ کم سے کم 84 سال 4 مہینے سے زیادہ ایک رات کی عبادت یعنی انسان کی زندگی کا اتنا عمل ہے، جی اگر وہ نصیب ہو گئی، ایک پوری زندگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ جو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ 84 سال اور 1000 راتوں کی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں ایسا ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مخصوص راتیں رکھی ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اسی طریقے سے عیدین کی رات، 2 عیدوں کی رات ہے، عرفہ کی رات، یہ بڑی جو ہے فضیلت والی رات ہے، اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات کے سلسلے میں بھی روایات ہے۔ تو اس رات میں ہوتا کیا ہے، ایک تو یہ روایت ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں، کوئی معافی چاہنے والا ہے، کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے والا۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک روایت بھی ہے جو خود سورہ قدر کی شان نزول ہے، کہ پرانے دور میں شمعون نامی ایک دوسری قوم میں ایک شخص تھا، 1000 سال تک اس نے راتوں میں عبادت کی اور دن میں جو ہے وہ روزے رکھے، 1000 مہینوں تک۔ تو صحابہ کے اندر تو منافست، آگے بڑھنے کا ایک شوق تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے کتنے پارے پڑھے، آپ نے کتنا اعتکاف کیا، آپ کتنی ذکر کر رہے ہیں، آپ کون سی نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کون سے صدقے اور خیرات کے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا تنافس ہونا چاہیے۔ تو صحابہ میں یہ کیفیت ہے۔ جب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سنا کہ پچھلے دور میں ایسے ایسے لوگ تھے، تو کہا یا رسول اللہ، ہم تو اپنی پوری زندگی عبادت کر لیں تو ہمیں جو ہے وہ ہم اس درجے کے پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو اسی کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک رات عطا کی کہ ایک رات کی عبادت اتنے سالوں کی عبادت سے بھی بہتر ہو جائے۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ تو سب سے اہم تو یہ، میں اس کو اگر ہمارے ناظرین کے لیے مختصر الفاظ میں، کہ اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ نوازنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ سوال کرتے ہیں حل من سائل، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کے سوال کو پورا کروں، حل من مستغفر، کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، حل من تائب، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اور اللہ خیر کرے کہ ان راتوں میں بھی بہت سارے مسلمان وقت اپنا جو ہے کھانے پینوں میں، بڑی کھانے پینے کی جو ہے وہ لگی رہتی ہیں۔ آپ دکھائیے گا کہ منڈی بازار اور بازار اور پتہ نہیں کہ بھئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویٹنگ چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کھانے کا شوق ہے، زندگی بڑی پڑی ہے۔ یہ تو عبادات اور اللہ سے بات کرنے اور اللہ کے راز و نیاز کا موقع ہے۔ حضرت، اگر کوئی اعتکاف ہماری بہن یا ماں ہماری کوئی کرنا چاہتی ہے، خواتین، اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، کہ بہت سی مرتبہ ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو مردوں کا عمل ہے۔ اور اسماء بنت یزید بڑا مشہور واقعہ ہے، انہوں نے آ کر سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کہ یہ مرد اللہ کے راستے میں جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اور اس کے علاوہ نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، ہم وہ خیر کے کام کرنے سے محروم ہو جاتی ہیں، تو ہمارا کیا، ہم کیسے اس خیر کو حاصل کریں گے؟ میں نے کہا جیسے وہ منافست تھی تو خواتین بھی چاہتی تھی کہ ہم عبادت کریں، ہم بھی اللہ کا تقرب حاصل کریں، ہم بھی نیکی اور خیر کے میں آگے بڑھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے صحابہ کو پوچھا کہ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ ایک خاتون ایسا سوال بھی کر سکتی ہے؟ کتنی ذہین اور کتنی سوچ اور کتنی دور کی نگاہ۔ اس کے بعد اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا کہ جاؤ اور تم اپنی سہیلیوں سے، جنہوں نے تم کو سوال کے لیے بھیجا ہوگا، جن کو تم بات کرنا چاہتی ہو، ان کو بتا دو کہ اگر عورتیں اپنے فرائض پورے کر لیں
اور اپنے شوہر کی تابعداری کر لیں، ان کی فرما برداری کر لیں، ان کی قدر شناسی کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مکمل اجر ان کو بھی دیں گے جو مرد حضرات باہر جا کر بڑے بڑے خیر کے کام کر کے کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہماری جو مائیں بہنیں جو ہیں وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ دو امر اس میں لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ ویسے بھی گھر میں ایک جگہ مختص کر دینی چاہیے جو نماز کے لیے ہو۔ اگر گھر میں مختص جگہ ہے نماز کے لیے تو اس جگہ پر جو ہے وہ بیٹھ کر اعتکاف کریں، 10 راتیں اسی جگہ گزار لیں۔ بلکہ عورتوں کے لیے تو اور سہولت ہے کہ اگر وہ اس جگہ بیٹھ کر، گھر میں کھانے کے تقاضے ہیں تو جا کر انہوں نے کچن میں کھانا بنا دیا یا کچھ چیزیں وہیں کاٹ لی، پیاز ٹماٹر کاٹ دیے، یا ایک روٹی کے لیے روٹی کا وہ بنا دیا، تو ان کے اعتکاف میں کوئی خرچ نہیں آئے گا۔ تو وہ اپنے گھر میں اگر مخصوص جگہ نہیں ہے تب بھی جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا لے، ایک جو ہے حصے کو فارغ کر دے کہ بھئی حصے پر جو ہے ہم بیٹھے رہیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اور 2-3 طرف سے تھوڑا سا کچھ جو ہے سائز سے حصار کر لیں، جیسے گویا خیمہ ہی ہو گیا ہے، کیونکہ بمبئی یا شہروں میں بڑے بڑے مکانات نہیں ہوتے۔ تو بس یہ کہ مختص جگہ ہو اور وہ بھی وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، وہ ان کا اعتکاف ہو جائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ آپ کو بہت زیادہ خیر نصیب فرمائے۔ اب حضرت اگر کوئی، یہ میں اس اعتکاف کے اوپر آخری آپ سے عرض کروں گا کہ اگر سنت اعتکاف کیا ہے کسی نے، کوئی بات اس سے اگر پیش آ جاتی ہے، ایک تو دیکھی اندیکھی میں ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے نادانی میں تو اس کی کوئی قضا ہے یا کفارہ ہے، کیا صورت ہوگی اس سلسلے میں؟ دیکھیں، اعتکاف کے مسائل کے سلسلے میں تو بہت دقیق کلام علماء نے لکھا ہے، لیکن مثلاً یہ کہ کسی ایسے وجوہات کی بنا پر اعتکاف ٹوٹ گیا، اعتکاف چھوٹ گیا، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں اس کی جو ہے قضا کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سنت موقدہ تھا، لیکن جب یہ شامل ہو گیا تو گیا اس نے اپنے ذمے اس کو لے لیا ہے۔ لہذا اگر ایسی کوئی غلطی ہو جائے جس سے پتہ چلے کہ میں نے اپنے اعتکاف کو ضائع کر دیا ہے، تو چاہیے کہ پھر وہ آئندہ دنوں میں اس کا نظام بنا لے۔ اور اعتکاف میں ایک لفظ، یعنی یہ کہ معتکف کا مقصود کیا ہے، اس کی منشا اور اس کی چاہت کیا ہے، تو اس کو ایک لفظ میں اگر طے کر لیا جائے تو وہ کہ وہ اللہ کے دربار میں سب بھلا کر اللہ کے دربار میں وہ بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی امر ہونا چاہیے جس کی طرف توجہ۔ یعنی میں آپ کی یہ بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ احرام کے بعد سب سے خاص عمل یہ ہے اللہ کے قریب جانے کا، جی، کہ یہ اس طریقے سے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے در پر جا کر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تو ایسے سخی ہیں اور ایسے نوازنے والے ہیں، دنیا کے کسی ظالم جابر کے پاس، کسی بخیل اور کنجوس کے مکان پر بھی کوئی بیٹھ جائے اور بار 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 تقاضا کرتے رہے تو کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اتنی جب ہے نا کہ کہا کہ تائب، توبہ کرنے والا وہاں جا کر اپنی توبہ کرتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کچھ چیز جیسے لوگ دعا کرتے بنا دینا دنیا سنا، کئی مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ نماز ہوئی اور وہ دعا بنا دینا دنیا سنا، کیا کہہ رہا ہے وہ چھوڑیے۔ افطار کے موقع پر تو لطیف حقیقی صورتحال کے سامنے ہے کہ دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کہاں سموسہ رکھا ہے اور کہاں جو ہے نا وہ کوئی بہتر چیز رکھی ہے۔ تو دعا تو اللہ سے بات کرنا، دعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ تو رات کی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ میں تیرا خاص بندہ ہوں، تو نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی راحت تو نے مجھے دی ہے، اے اللہ میرے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے اپنا تقرب عطا فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی مجھے طاقت اور قوت عطا فرما دیجئے۔ اس طرح سے بندہ اللہ سے گویا اپنی باتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے۔ بہت بڑی بات حضرت۔ پچھلی دفعہ آپ جیسے تشریف لائے تھے زکوٰۃ پہ آپ نے جو بات کی، اس پہ مجھے آپ نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی تھی اس پہ قیدیوں کے بارے میں ذکر ہے، جی، وفر رقاب، فقیر رقاب۔ تو اگر کوئی آدمی کسی قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے، اس پہ ایک مسئلہ بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی تھوڑی سی آپ بیان فرما دیجئے، اور اگر ایک یعنی شرعی اعتبار سے ایک چیز جاننے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر وہ قیدی جو قید خانے میں بند ہے کسی بھی صورتحال میں، زیادہ تر تو بیچارے مظلوم ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس اس کے ایسٹس بھی ہے، اس کی چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ اندر بند ہے۔
اب پیچھے چھڑانے کے لیے کوئی اسباب نہیں، تو کیا زکوٰۃ کی رقم سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یہ تو چھوڑیے، اس سے آگے انما الصدقات للفقراء والمساکین، مساکین وہ جس کے پاس ضرورت کی رقم تو ہو لیکن اس سے ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. یہاں وہ فی سبیل اللہ، وہ مسافر کے سلسلے میں وابن السبیل لفظ ہے، ابن السبیل مسافر، راستے کا بیٹا نہیں مسافر. اب ایک آدمی اپنے شہر کا بہت بڑا رئیس ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن گھومتے پھرتے یا اپنے قافلے سے جدا ہوتے ہوئے آپ کے یہاں پہنچ گیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں، اپنے مال تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. اب یہاں جو قیدی ہے وہ فی الرقاب میں تو اصل میں اس دور کے قیدی تھے، غلام باندی جن کو آزاد کرنے کا حکم ہوا، اور اسلام نے اس کی اتنی ترغیب دی، فک العانی فک العانی، اور کئی ساری صورتیں ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بہذا البلد، سورہ بلد کے اندر اس کا تفصیلی ذکر ہے کہ غلام آزاد کیے جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلام آزاد کیے جائے، غلام آزاد کیے جائے. اب تو غلاموں کا نظام ختم ہو گیا، لیکن آج کے دور میں علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یا معصومانہ طور پر، یا کوئی غلطی نہیں کی لیکن یہ کہ اندیشے کی وجہ سے یا کسی شک و شبے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ اندر ہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بعض لوگ تو ان کا فائنل ڈیسیجن بھی ہو جاتا ہے، ان کو 15,000 17,000 20,000 مشلقہ بھرنا ہے اور فارغ ہونا ہے. 3 سال تک نہ گھر والوں کے پاس استعداد ہے، نہ ان کو راستے پتہ ہے، نہ طریقے پتہ ہے، اور وہ 2 3 سال تک ایسے اندر ہے. اور کتنے ایسے ہیں، اور یقین کریں کہ جس کا بچہ کسی بھی شک و شبے کی کیفیت میں، کسی اور غلطی میں یا کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے وہ جو ہے اندر ہو گیا. اب نوجوان بیوی، کئی بیویاں ایسی ہیں جن کے بال سفید تھے، وہ بالکل بوڑھی ہو گئی، ماں باپ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا گھر کا کون پرسان حال ہوگا؟ تو یہاں وہ زکوٰۃ کی رقم ہے جو ان کے لیے پورا سپورٹنگ بنے گی. یہ اپنے طور پر تھے تو بہت صلاحیتوں کے حامل تھے اور سارے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، تو یقیناً اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو تنظیمیں، جو جماعتیں ایسی کام کرتی ہیں ان کے ساتھ، چونکہ یہ نظام بھی بہت ضروری ہے، حکومتی قانون اور حکومتی نظام کے دائرے کے تحت ہونا چاہیے اس کا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے سلسلے میں توجہ دینی چاہیے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. حضرت میں بس آخری درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ ناظرین کو، اور اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، کوئی رمضان کو لے کر کوئی نصیحت فرما دے، اور رمضان کے بعد کی زندگی کو لے کیا عمل پکڑے رکھے کہ جس سے وہ انشاءاللہ جڑے رہیں گے، تو کوئی نصیحت فرما دے آپ نوجوان. بس ایک ہی نصیحت ہے، اس رمضان کو اپنے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں. اللہ کا اچھا بندہ اپنے ماں باپ کا اچھا بندہ ہے، اللہ کا اچھا بندہ اپنے پڑوسیوں کا اچھا بندہ ہے، اللہ کا اپنا اچھا بندہ اپنے ملک کے لیے اچھا بندہ ہے، وہ قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمت کرتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا. تو بس اس رمضان کو ہم اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں کہ میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں. یہ نیت کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ خود ہی ایسے راستے بنا دیں گے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنا دیا. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات فرمائی کہ اگر آدمی اللہ کا اچھا بندہ بن گیا تو وہ اپنے والدین کا بھی اچھا ہوگا، گھر والوں کا بھی اچھا ہوگا، اڑوس پڑوس کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہر چیز میں وہ سچا دیانت دار ہوگا. یہ بہت بڑی بات فرمائی کہ جب آدمی کے دل میں اللہ اتر جاتا ہے تو اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ نہ اپنی ذات سے غلط کرتا ہے، نہ لوگوں کی ذات سے وہ غلط کرنے کا سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے اوپر صحت سلامت عافیت کے ساتھ لمبا باقی رکھے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ آخری عشرہ اس کی خوب قدردانی بھی کر لے، اللہ سے آہوزاری لگا لے، اور اپنی زندگی کو اللہ سے منوا لے، اللہ کو راضی کر لے. اور اب جو پچھلی زندگی گزر گئی، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والا. جیسے حضرت نے فرمایا پچھلی نشستوں میں، اور پچھلی جو پہلی نشست میں حضرت نے فرمایا تھا کہ رمضان آتا ہے گناہوں کو معافی کے لیے، تو یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہماری یعنی 20 دن ہم نے محنت کی، اب آئندہ دن رہ گئے، پتہ نہیں آئندہ سال زندگی مقدر ہے یا نہیں ہے، یا منومن مٹی کے نیچے جا کے سو جانا ہے، کیا مقدر ہے ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے. تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خاص کرم نازل فرما دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ اتنی زحمت کر کے تشریف لاتے رہے اور ہمیں نصیحت فرماتے رہے اور بہت سارے مسائل بتاتے رہے، بہت ساری چیزیں مجھے خود بھی سیکھنے کی توفیق ملی اور میں اکثر و بیشتر آپ کو پریشان کرتا بھی رہتا ہوں۔ آپ کا جیسا شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسا کر نہیں سکتے، جو آپ کا احسان ہے وہ متار نہیں سکتے، اللہ ہی آپ کو اس کا صلہ دے۔ لیکن ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا حضرت یہ احمد المغربی والے جو آپ کی بھی بڑے قریب ہیں، وکیل صاحب اور بھائی عمیر، ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا یہ خوشبو کا تحفہ ہے، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوشبو سنت بھی ہے، ہمارے مہمانوں کو نظر کریں، یہ آپ اسے قبول فرمائیں گے تو آپ کا احسان عظیم ہوگا ہمارے اوپر۔ خوشبو کے لیے سلسلے میں تو ایسا ہے کہ اس کا عطیہ واپس بھی نہیں کر سکتے، تو اسے قبول ہی کرنا ہے۔ اللہ خوب نوازے، خوب اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ حضرت، دوبارہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اکرمکم اللہ۔